کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و اردہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اجازت نہ لے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، یعنی کسی بھی مسلمان کی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اس سے حقارت کے الفاظ سے پکارو، نہ ہی برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہمیں یہ عیب بہت ہے، ہم پیشوں کی وجہ سے کسی کو گھٹیا سمجھتے ہیں، نسبوں کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے کسی مسلمان کو حقیر جانتے ہیں کہ فلاں پنجابی ہے، فلاں بنگالی ہے، سندھی ہے، سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے ہیں۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، حالانکہ پھول الگ الگ ہوتے ہیں لیکن کہتے اس کو شہد ہے۔ یوں ہی جب حضور کا دامن پکڑ لیا نا تو پھر نہ کوئی حبشی رہا، نہ رومی رہا، نہ سندھی رہا، نہ کوئی بلوچی رہا، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ آقا کے دامن سے وابستہ ہونے والا وہ مسلمان کہلائے گا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں صحابہ کرام سے مخاطب کر کے فرمایا ای الشہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بالکل واضح سی بات تھی، حج کا موقع ہے، حجۃ الوداع حج ذوالحجۃ الحرام ہی میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کا ادب دیکھیے کہ صحابہ کو گمان ہوا کہ شاید حضور اس مہینے کا نام تبدیل آپ نے فرمانے والے ہیں، تو لہٰذا عرض کیا اللہ و رسول و عالم۔ پتہ تھا حج کا مہینہ ہے لیکن ادب دیکھیے، کہتے اللہ رسول جانتے ہیں بہتر کون سا مہینہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ جی ہاں ذوالحج ہی کا مہینہ ہے۔ حضور نے دوسرا سوال کیا ایو بلد ھذا، شہر کون سا یہ؟ اب واضح بات تھی، شہر مکہ ہے، سارے مکے میں کھڑے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ مکہ ہے۔ اب یہاں بھی ادب دیکھیے، عرض کہ اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الیس البلدہ، کیا یہ بلدہ یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ سب نے عرض کی کیوں نہیں، بالکل یہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ سب نے ادباً عرض کیا اللہ رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، یہ قربانی ہی کا دن ہے، یوم النحر ہی ہے۔ اب حضور نے فرمایا بے شک جیسے اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے میں حرمت اور عزت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں یعنی جیسے ماہ ذی الحج میں خصوصاً عرفہ کے دن حرم شریف کی زمین میں گناہ کرنا بدترین جرم ہے، مہینہ حج کا، اور وہ بھی میدان عرفات میں بندہ موجود ہو، وہاں کتنا سخت جرم ہے گناہ کرنا، لیکن جن کو عادت ہوتی ہے وہ وہاں بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ جس کو یہاں گناہوں کی عادت ہے وہ مکہ مدینہ جا کے بھی اس سے بڑھ کے کرتا ہے۔ جس کو یہاں ایک نماز چھوڑنے کی عادت ہے وہاں جا کے چار چار چھوڑتے ہیں۔ کئی سمجھتے ہیں نا چلو جی ہم ادھر ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، عمرے پہ جا رہے ہیں نیک بن جائیں گے، حج کرنے جا رہے ہیں نیک بن جائیں گے، لیکن حساب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ایک مطلب چار پڑھتا ہے نا تو وہاں جا کے ایک دو پڑھے گا، سوتے رہیں گے، فجر بھی سوتے ہوئے گزر گئی، باقی بھی ٹائم ادھر ادھر بازاروں میں گھومتے گپوں میں ایسے نمازیں نکل جاتی ہیں۔ فرض نمازیں تک وہاں حرم میں رہتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، جن کو یہاں عادت نہیں ہے، جن کی یہاں بد نگاہی کی عادت ہے اس کو تو وہاں اتنے مواقع تو اس کو تو وہ نظامی گناہوں کا جو موج لگ جاتی ہے کہ اتنی بد نگاہی، وہاں وہ بڑھ کے کرتے ہیں گناہ، تو اس لیے جس کی یہاں گناہوں کی عادت ہے نا تو وہاں پھر بڑھ کے وہ گناہ کرتا ہے۔
جس کی یہاں پریکٹس ہوگی نگاہیں جھکانے کی، گناہوں سے بچنے کی، عبادت کرنے کی، وہ بندہ وہاں کچھ کر پاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ادھر سے پریکٹس کر کے جانی چاہیے، خصوصاً آنکھوں کا قفل مدینہ، گناہوں سے بچنا، خوف خدا، نیکیوں کی، عبادت کی عادت، نوافل کی کثرت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، ادھر سے عادت بنی ہوگی، پہلے 6 مہینے سال کئی سالوں کی پریکٹس ہوگی، اب وہاں جائیں گے تو کچھ بچت کی صورت ہے، ورنہ تو وہاں ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے، اور صرف سوچنے پہ ہی گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تو گناہ کریں گے تو ہوتا ہے نا، وہاں مکے میں تو سوچیں گے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نہیں لاکھ گناہ۔ تو اس لیے بہت اس شہر میں گناہوں سے بچنا ہے۔ تو یہاں وہی چیز بتائی گئی ہے کہ عرفہ کا دن ہو اور وہاں کی سرزمین ہو اور وہاں پھر گناہ کرنا بدترین جرم ہے، لیکن میدان عرفات میں بھی لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، کیوں اے میرا بستر تیرا بستر، میں اسی کے آگے لیٹوں گا، نہیں ادھر میں ایسی دور نہیں ہونا، اسی کے قریب ہونے، گرمی لگتی ہے، اور آپس میں ایک بات پہ رش ہوتا ہے، جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے، اتنے تو بسترے ہوتے ہیں، بندہ سائڈ بھی نہیں چینج کر سکتا، رش ہوتا ہے، خیمے ہوتے ہیں، اور آزمائشوں والا سفر ہے۔ تو وہاں بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس مقام پر ہیں، کس جگہ ہیں، میدان عرفات میں ہیں، مینا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں۔ تو بدترین جرم ہے وہاں گناہ کرنا، کہ اس میں 3 جرموں کا مجموعہ ہے۔ گناہ ایک جرم ہے، محترم جگہ کی بے حرمتی یہ دوسرا جرم ہے، حرمت والی تاریخ اور مہینہ اس کی بے ادبی یہ تیسرا جرم ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا خون بہانا، مال لوٹنا، عزت پامال کرنا، یہ کئی جرموں کا مجموعہ ہے، یہ ظلم بھی ہے، اللہ کی ناراضی کا باعث بھی ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب بھی ہے، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سود سے بڑا گناہ۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا۔ سورہ حجرات 26ویں پارے کی ایک مختصر صورت ہے، صرف 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں ہیں۔ اس میں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں، بالخصوص مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھائے گئے ہیں، یعنی مل جل کر کیسے رہنا ہے، اس کے ایٹیکیٹس وغیرہ اس صورت کے اندر ہے۔ یعنی ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر، سلوک کیسا رکھنا ہے، ہمارے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، پڑوسی ہوں، یا اہل محلہ ہوں، دور کا عزیز ہو یا بالکل اجنبی، غرض ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، جب بھی اس سے ہماری ملاقات ہو، ہم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس تعلق سے سورہ حجرات میں 6 مدنی پھولوں کا ایک حسین گلدستہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ پاک نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں فرمایا، ایمان والو، نہ مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان سے ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے وہ بہتر ہوں۔ کسی کا مذاق نہ نہ مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مسلمان کی عزت اور تعظیم میں سے ہے کہ کسی طرح بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، بڑی پرانی بنی ہوئی ہے، جو بھی نیا جائے گا، جیسے فرسٹ ایئر میں میٹرک کے بعد نئے جاتے ہیں، اب ان کے ساتھ باقاعدہ پراپر فولنگ کا ایک رواج بنا ہوا ہے، فولنگ کرنی ہے، ان کو بےعزت کرنا ہے، ان کے مذاق اڑانا ہے، روٹین بنی ہوئی ہے، اور سمجھتے ہیں بھائی یہ روٹین ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، نئے آنے والوں کے ساتھ ہم بھی ایسا کریں گے، جو بھی ادارے میں نیا آئے گا اس کے ساتھ فولنگ ہوگی۔ تو یہ درست نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ فولنگ کرنی، اس کا مذاق اڑانا، اس کی دل آزاری کرنی، کہ کوئی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ آج کل بہت وبا یہ عام ہو چکی ہے، کسی نے داڑھی کی سنت سجا لی، اب اس پر تنقید، امامے کا تاج سجا لیا تو اس پر تنقید، کوئی آدھی پنڈی تک
کرتا پہنتا ہے اس پر تنقید، بیچارے غریب کے لباس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب غریب نے پھر نارمل ہی خریدنا ہے، سستے والی خریدنا ہے۔ اب وہ سستا جب دیکھے گا کوئی بھی تو حقارت کی نظروں سے دیکھے گا، اس نے کپڑے 1000 2000 والے پہنے ہوئے ہیں۔ اب کسی نے لاکھوں والا جوڑا پہنا ہوگا تو اب اس کو ہاں یہ کپڑے ہیں، باقیوں کو غریب ہی سمجھے گا۔ جس نے 1000 2000 3000 والا جوڑا پہنا ہوا ہے اب اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، جو تھوڑا سا زیادہ جس نے اچھا پہنا ہوا ہے یا دنیاوی حوالے سے جس کا وہ تکبر والا ذہن ہے۔ دوسروں کی نقل اتار کر مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض نادان قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، بالکل شرماتے نہیں۔ کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے، اب اللہ نے بنائی، اس بیچارے کا اپنا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو بچپن سے ایسے ہے جیسے بھی ہے، اب اسے بہنگا کہہ کے مذاق اڑائیں گے، یا پیچھے سے اس کا بہنگا کہہ کے نام پکاریں گے اور یوں اس کو غیبت بھی کریں گے، اب اسے پتہ چلے گا تو دل آزاری بھی ہوگی۔ کسی کی ناک لمبی ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، جیسی بھی ہے، ہر ایک کی الگ الگ ناک ہے، ناک کا مذاق اڑایا جائے گا۔ کسی کے ہونٹ موٹے ہیں، زیادہ پتلے ہیں اور ٹھیک نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، اس کا مذاق، ہونٹوں کا مذاق اڑایا جائے گا۔ کسی بیچارے کی ٹانگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے، ایک تو اس لنگڑا کے چلتا ہے، تب اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ہماری بے احتیاطیاں، غفلت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ ایک حدیث پاک میں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا قریب آؤ، جیسے وہ قریب آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب اس طرح اس کے ساتھ بار بار یہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اسے کہا جائے کہ تو بھی دنیا میں ایسے کرتا تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق اڑاتا تھا، اب تیرے ساتھ بھی یہ مذاق ہوگا، جنت میں آ جا، آ جا، قریب آئے گا جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب وہ بڑی حسرت سے پھر واپس لوٹے گا۔ اجتماعی زندگی کا ایک اور ادب بیان ہوا کہ کسی کو طعنہ نہ دو۔ آپس میں فرمایا کہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، اور آپس میں طعنہ نہ کرو، یعنی زبان سے، اشارے سے ایک دوسرے پر عیب نہ لگو، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب وہ دوسرے پر عیب لگاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے اوپر عیب لگا رہا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جان ہے سارے، تو دوسروں کا عیب اچھالنے والا وہ اپنے عیب اچھال رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک وبا عام ہو گئی طعنے دینے والی، کوئی سنتیں اپنائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سنت کے مطابق شروع کر دے، اب طعنوں کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ غریب کو غربت کا طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی ذات کو کمتر سمجھ کر اس کی ذات کا طعنہ دیا جاتا ہے، حالانکہ کوئی ذات ذلیل نہیں ہے یا کمتر نہیں ہے۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے تو اسے مزدوری کا طعنہ دینا، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا طعنہ دینا، جس کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں تو اس کو بیٹیوں کا طعنہ، بیٹا نہ ہونا، اب اس کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ رشتوں کا لین دین ہو یا خدا نخواستہ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو جائے، پھر تو شیطان خوب کھل کر کھیلتا ہے، خوب طعن و تشنیع کی آفت میں مبتلا کرتا ہے، اور دوسروں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ خاص کر جب رشتوں کے معاملات میں تو بہت ہی ہے، خاص کر جب طلاق ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر جو برائیاں، جو الزامات لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پر، جھوٹے سچے سب مکس اپ کر کے، پھر جب دوسروں پہ کیس کیے جاتے ہیں، اب اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے خوب بیچ میں جھوٹ شامل کیے جاتے ہیں تاکہ صحیح دفعات لگیں اور مضبوطی آ جائے اس کیس میں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کاش ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو سچے دل سے عملی طور پر اپنا لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لعنت کرنے والے، بہت طعنہ دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی، یعنی یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ فرما دی، اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی، مگر جو مسلمان لعنت کرنے اور طعنہ دینے کا عادی ہوگا وہ ان دونوں نعمتوں سے محروم رہے گا، لہذا دنیا میں لعن طعن کے عادی نہ بنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، یعنی بیہودہ
باتیں بکنے والا نہیں ہوتا۔ فوش بات کے معنی یہ ہیں کہ شرمناک امور کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا، مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے عام تذکرہ کرنا، یہ عام بھی ہمارے معاشرے میں ہے، اور خصوصاً یہ ڈراموں فلموں میں، اسٹیج ڈراموں میں تو بالکل کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عیوب یعنی تانا دینا، لعنت کرنا، فوش بکنا، یہ سچے مسلمان میں نہیں ہوتے۔ اپنے عیب نہ دیکھنا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، ہر ایک کو لعن طعن کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو اور ہوا کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جن کی عادت ہے نا گالیوں کی، وہ تو ہر چیز کو، گاڑی کو گالیاں دیں گے، جانوروں کو گالیاں دیں گے، بات پہ کا تقیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے۔ بعض لوگ گالی پہلے دیتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس حدیث پاک سے عبرت پکڑیں، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم گالی دے رہے ہیں بات بات پہ، اور ہمارے سامنے کوئی معزز بندہ بیٹھا ہے، کوئی دینی بندہ بیٹھا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہے، اور ان کے سامنے بھی وہی روٹین رکھیں گے، کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے گالیاں دینے کی بات بات پہ۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، جو جیسے ماحول میں رہتا ہے وہ اسی ٹائپ کا ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی کا ایک اور جو اہم ادب بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ ترجمہ کنز العرفان پارہ 26 میں سورہ حجرات میں ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ نام جو انہیں گوارا نہ ہو، ناگوار معلوم ہو، ان ناموں سے نہ پکارو، جیسے کسی کو لمبو، موٹو، کالو، اس طرح کے وغیرہ کہہ کے پکارنا۔ اب لمبا بھی ہے نا، تو اب اس لمبے کو لمبو کہیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی، کو موٹا ہے تو اب موٹے کو موٹو کہیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی، میرے نام بگاڑا ہے۔ تو رنگ کالا ہے، اب اس کا نام کالو رکھ لیا، تب اس کو تکلیف ہوگی جب جب کوئی ایسا کہے گا سب کے سامنے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے۔ اصل نام بہت اچھا ہوتا ہے آدمی کا، پھر لوگ نہ جانے کیوں دوسروں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جس کا جو نام ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی الٹا پلٹا نام اس کا لمبو ٹھنگو وغیرہ نہ رکھا جائے۔ عموماً اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس سے وہ چڑھتا بھی ہے۔ اس کے باوجود پکارنے والے جان بوجھ کر مزے لے لے کے اسے پکارتے ہیں، اس طرح کا مزے لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی شرعی حاجت کے بغیر ایسے الفاظ سے پکارنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اگرچہ وہ بات سچی ہو۔ مثلا موٹا ہے نا، وہ موٹا ہی ہے نا، موٹا ہے تو موٹو کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، لیکن بات سچی ہے دل آزاری والی۔ رنگ کالا ہے، اب اس کالے کو کالا کہیں گے تو بات سچی ہے کالو، لیکن دل آزاری والی بات ہے، تو اس لیے منع ہے۔ ایسے پکارنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ حضرت عمیر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ نام یعنی برے لقب سے بلایا، اس پر فرشتے لعنت کرتے۔ تو یہ اجتماعی زندگی کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔